اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 264 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 265 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ ومثل اور مثال الذین وہ لوگ جو ان لوگوں کی ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اموال مال کی جمع ہم اپنے مال ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات خوشنودی خوشی رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتاً اور ثبات کے ساتھ یقین کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ من انفسہم من سے انفس نفس کی جمع ہے انفس ہم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں کا مثل کا جیسے کہ مثال جنتن ایک باغ کی بربوتن بلندی پر ہو اونچائی پر ہو اصاب پہنچے اسے پہنچے اس پر پڑے وابلن تیز بارش فآتت پس آتت وہ لے آئے وہ دے اس نے دیا اکلہا اکل پھل اس کا پھل ہی کہیں گے اکلہا پھل اس کا پھل اپنا پھل وہ اپنا پھل لے آئے ضعفین دگنا فَإِن پس ان اگر لم یصبھا لم نہیں یصب پہنچے ہا اسے اور اسے نہ پہنچے اگر اسے نہ پہنچے اگر اس پر نہ پڑے وابل تیز بارش اگر اس پر نہ بھی پڑے فتلن پس پھوار ہلکی جو بارش ہوتی ہے پھوار واللہ اور اللہ بما بے سے ما جو تعملون تم کرتے ہو جمع کا صیغہ ہے یہ بصیر دیکھنے والا ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وتثبیتا من انفسہم اور ان کے دل میں اور اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں اپنے دل میں مکمل یقین رکھتے ہیں کا مثل جنت بربوۃ اصابہا مثال اس باغ کے جیسی ہے جو بلندی پر ہو اصابہا وابل اس کو تیز بارش پہنچے فآتت اکلہا ضعفین تو وہ لے آئے اپنا پھل دگنا وہ دگنا پھل دے فإن لم یصبھا وابل اور اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے اس پر بعد تیز بارش نہ بھی پڑے فتلن تو پھوار ہی صحیح واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بات چل رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی۔ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ایک ترغیب دی، پھر اس کا اجر بتایا، پھر بتایا کہ اگر نہیں دے سکتے ہو ایسا مال نہیں دے سکتے ہو کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکتے ہو تو اچھی بات کہہ دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، یہ صدقہ دینے سے بہتر ہے وہ صدقہ جس کے پیچھے تم لگ جایا کرو کہ میں نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی کہ اپنے صدقات کو اگر دے ہی چکے ہو تو من و اذا احسان جتانے اور اذیت دینے سے باطل نہ کر دو، ضائع نہ کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی کہ ایسا بندہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں تو پہلے دیتا ہے لیکن وہ اس کو احسان جتا کے جس کو دیا ہے اس کو اذیت پہنچا کے اس ہر طرح کی لفظوں کی اذیت، حال کی اذیت، لہجے کی اذیت، ہر طرح کی کہ اس سے ایک کیا کہتے ہیں کہ بری طرح کی جو وہ سانس خارج ہوتی ہے یا آنکھوں کا دیکھنا جو ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر دیتا ہے اس چیز کو۔ تو
اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ بتائی کہ اس کی مثال اس جیسی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو مثال اس کی ایسی ہے کہ اس نے ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس میں اپنا بیج بویا اور پھر جب بارش آئی تو وہ ساری مٹی ہٹ گئی تو وہ پتھر اندر سے خالی صاف نظر آنے لگا، اور جو اس نے بویا تھا، جو اس نے خرچ کیا تھا، جو اس نے صدقہ کیا تھا، وہ بارش بہا کے لے گئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دل میں یہ کامل یقین ہو کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، تثبیتا من انفسہم، اس شخص کی مثال، اس کے دینے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اونچائی پر ایک باغ ہو۔ اونچائی پر باغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہلکی سی بارش بھی پڑے، فوار بھی پڑتی ہے تو وہاں پر اونچائی والے علاقوں میں زیادہ پڑتی ہے بنسبت نیچے والوں میں، تو بارش نہ بھی پڑے تو فوار تو اس کو ضرور ہی ملے گی۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو پھل زیادہ اگتے ہیں، رحمتوں والی جو بارش ہوتی ہے تو دگنا پھل ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مومن کی مثال، ایسے مومنوں کی مثال دے رہے ہیں، مومنوں کے صدقات کی مثال دے رہے ہیں جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے، یہ 2 شرطیں ہیں۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہوں۔ اونچی زمین آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پہ نہریں چلتی ہیں، وہاں پہ بارشیں بھی آتی ہیں، تیز بھی آتی ہیں، ہلکی بھی آتی ہیں۔ اس کو بربوا بھی پڑھا گیا ہے اور بربوا بھی پڑھا گیا ہے۔ وابلن کے معنی سخت بارش کے ہیں اور دگنا پھل لاتی ہیں، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو نا، تاہم صرف شبنم سے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا عمل مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھیے کہ جب مال خرچ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنا صدقہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو، یا کھانا کھلانا، صرف یہ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ہم نے پڑھا تھا کہ کھانا اچھے بندے کو، نیک بندے کو کھلایا کرو، چور اچکے ڈاکو کو مت کھلایا کرو۔ جب آپ کا کھانا کھا کر اس طاقت سے جو بھی وہ بندہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، اور اس کھانے کی طاقت سے جو بندہ گناہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ اجر بھی نہیں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ایسا بندہ ہے اور یہ کام کرنے والا ہے، تو اس کا گناہ بھی آپ پر آ جائے۔ اپنا مال ایسی جگہ پر خرچ کیا کیجئے جہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ نیکیاں ہی نیکیاں یہ بندہ کرنے والا ہے۔ جتنی بھی وہ نیکیاں کرے گا، جتنی بھی وہ عبادتیں ہوں گی، جتنا بھی وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا دین کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں، وہ اس کا ثواب آپ کو ملتا ہوا چلا جائے گا، اس طرح سے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایسی جگہ پر خرچ کیجئے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے ایسے باغ کی، ایسے مطلب اپنا بیج جو ہے ایسی زمین میں بوئیے، اپنے صدقے کا بیج، اپنی نیکیوں کا بیج ایسی زمین میں بوئیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے تناور درخت ہوں گے، یہ پھلدار درخت ہوں گے، یہ نقصان دہ نہیں ہوں گے، یہاں پہ جھاڑیاں نہیں اگیں گی، یہاں پہ کانٹے نہیں اگیں گے۔ اس طرح سے دیکھ بھال کے دیا کیجئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر لیتے ہیں لیکن دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔